صحابہ اکرام مسجد نبوی میں جمع تھے، مہاجرین بھی، انصار بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے۔ اس اجتماع میں خاصا جوش و خروش تھا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کی وحی آ چکی تھی۔ ارشاد ربانی کا مطلب تھا کہ جن پر بہت ظلم ہوا اب انہیں اجازت ہے کہ وہ بھی دشمن کے خلاف تلوار اٹھا لیں۔ یہ حکم جہاد تھا۔ مسلمان مکے میں رہے تو مظالم برداشت کرتے رہے، حبشہ گئے تو دشمنوں نے وہاں پیچھا نہ چھوڑا۔ کھجوروں کے جھنڈ میں ہجرت کے بعد بھی مسلمان محفوظ نہ تھے۔ مشرکین مکہ مدینے کی بستی پہ غارت ڈالتے، جانوروں کو لوٹ کر لے جاتے اور آئے دن پیامات بھیجتے رہتے کہ ہم تمہیں مدینے میں رہنے بسنے نہ دیں گے۔ آخر قریش کی مسلسل دھمکیوں کے بعد وہ دن بھی آیا جسے قرآن یوم الفرقان کہتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا دن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل اطلاعیں ملنے لگیں کہ مشرکین مکہ نے ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور وہ مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ امرہم شورا بینہم، قرآن کا حکم ہے آپس میں مشورہ کرو جب امت کا کوئی معاملہ ہو۔ اللہ کے رسول تو صاحب وحی تھے، لیکن آپ کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ چنانچہ اب جب آپ نے ہر طرح تحقیق فرما لی کہ ملت پر ایک بہت بڑی افتاد پڑنے والی ہے، مسلمانوں کو صف جنگاہ میں نکلنا پڑے گا، تو آپ نے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ یہ امت کی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس تھا۔ دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں جس نے جمہوریت کی تعلیم دی ہو اور مشورت کے لیے اس درجہ زور دیا ہو۔ دنیا کو پہلا تحریری دستور دینے والا اسلام ہے۔ اسلامی پارلیمنٹ میں اور اس دور کی پارلیمنٹوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ دور حاضر کی سیاست پارٹی بندی کی سیاست ہے، اسلام کسی پارٹی بندی کا قائل نہیں۔ یہاں شورا یا پارلیمنٹ کے سب ارکان مل بیٹھتے ہیں، مسئلہ سامنے رکھا جاتا ہے، اس پر مخالف و موافق تقریریں ہوتی ہیں اور جب بات چھن کر سامنے آ جاتی ہے تو پھر اکثریت سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اکثریت کی رائے پر اپنے فیصلے کو مسلط نہیں کیا۔ احد کے موقع پر آپ کی رائے تھی کہ مسلمان مدینے میں رہ کر لڑتے، لیکن اکثریت کا خیال تھا کہ باہر نکل کر لڑیں، چنانچہ آپ نے اسی کے مطابق اعلان کیا۔ صحابہ نے عرض بھی کیا کہ کہیں ہم سے جسارت تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وحی الہی کے خلاف کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ حکم خداوندی پر رائے لینے کا حکم نہیں ہے، رائے مشورت تو وہاں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم قطعی نہ ہو۔ یہی بات حضرت ابوبکر نے اپنی پارلیمنٹ سے فرمائی تھی مانعین زکوٰۃ کے مسئلے کے سلسلے میں۔ خلیفۃ الرسول کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو بعض گوشوں سے اس رائے کا اظہار کیا گیا کہ مسئلے پر بنیادی حیثیت سے غور کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا زکوٰۃ رکن اسلام ہے، اس حکم کو قیامت تک تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ رائے اس بارے میں ہوگی کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف کیا اقدام کیا جائے۔ اسلامی پارلیمنٹ کی جو داغ بیل پڑی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کردار اور صلاحیت کی بنیاد پر قوم کے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے۔ تقوی یا کردار انتخاب کی اہم شرط ہے، ہم نے اسے بھلا دیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ پارٹیاں اپنے سرمایہ اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر کالے چوروں کو بھی پارلیمنٹ میں لے آتی ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ایسے نمائندے اپنے مذاق کے مطابق کام کرتے ہیں۔ پارٹی کی بنیاد پر موافقت یا مخالفت گمراہ کن ہوتی ہے۔ دوران حکومت میں جب کوئی مسئلہ پارلیمنٹ کے آگے پیش ہو تو اس پر اراکین دور نبوی اور خلفائے راشدین کی طرح کھل کر اظہار خیال کریں۔ پارٹی کی بنیاد پر موافقت یا مخالفت گمراہ کن ہوتی ہے۔ اسلام کا یہ طریقہ حکومت ہر دور کی حکومت کو استحکام بخشتا ہے اور کسی فرد یا جماعت افراد کو ملت کے مقدر سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے یوم الفرقان کے موقع پر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے میدان بدر میں نکلنے کا فیصلہ کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.